مومنوں جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے ایام اعزاء کے حوالے سے ایک منفرد پروگرام العطش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید زین علی رضوی۔ اس پروگرام میں آپ مختلف نوحہ خواں، سلام گزار اور مناقب گزار سے آپ امام حسین کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے کلام سن سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین اور علمی بحث جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممتاز اور معروف عالم دین مذہبی اسکالر، جس میں ہم تاریخ کربلا، مقصد کربلا اور شہدائے کربلا کے سوانح حیات پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہم نے جن کو زحمت دی ہے یہاں پر موجود ہیں معروف عالم دین مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب، اور ساتھ ہی معروف نوحہ خواں، سلام گزار محمد حسین زیدی صاحب۔ ہم آپ دونوں ہی احباب کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں پر پروگرام میں آپ شریک ہوئے۔ تو ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ سے میرا پہلا سوال ہے، قبلہ، کہ سوانح کربلا جو سانحہ کربلا ہوا ہے یہ کیوں رونما ہوا؟ آیا یہ کیا ہے؟ یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک منشور ہے، یہ ہے کیا؟ مذہبی یا سیاسی؟ دونوں عوامل میں سے کون سا عمل ایسا ہے، کون سا عوامل ہیں جس میں یہ آپ کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کراچی اسٹوڈیو سے جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، لائق تحسین ہے قائم ٹی وی کی تمام ٹیم اور تمام احباب، خصوصاً آپ کا مشکور اور ممنون ہوں، متشکر ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا۔ آپ بھی سلامت رہیں۔ جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ سانحہ کربلا، واقعہ کربلا، آیا کوئی حادثہ ہے، کوئی حکمت الہی ہے، کوئی منصوبہ ہے، یا دیگر واقعات کی طرح یہ واقعہ ہونا تھا، ہو گیا؟ آیا اس کے کچھ مذہبی عوامل ہیں یا اس کے کچھ سیاسی محرکات ہیں؟ یہ آپ کا سوال جو میں سمجھ پایا۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ انبیاء اور بلکہ تاریخ آدم اور عالم کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ کربلا نام تو ہو سکتا ہے ایکسٹریٹجری میں پڑھا ہو، مگر کربلا کے کردار آدم اور ابلیس کی شکل میں، موسیٰ اور فرعون کی شکل میں، ابراہیم اور نمرود کی شکل میں، موسیٰ اور سامری کی شکل میں، پیغمبر اور ابو جہل کی شکل میں، امیر المومنین اور حاکم شام کی شکل میں، اور حسین اور یزید کی شکل میں۔ یعنی ہر زمانے میں ایک حق کا خانہ ہے، ایک باطل کا خانہ ہے۔ حق کے خانے میں اہل حق ہمیشہ رہے اور باطل کے خانے میں ہمیشہ اہل باطل رہے ہیں۔ کربلا دراصل حکمت الہی ہے، کربلا ایک ایسا منصوبہ ہے۔ میں ہی سمجھتا ہوں زین بھائی، کربلا وہ عنوان ہے کہ جس پر قیامت تک بولا جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ کربلا پہ کچھ بھی نہیں بولا جا سکے گا۔ کیا بات ہے! یہ ایک اردو کا لطف ہمارے رہنے والے ناظرین اس کی جاذبیت کو، اس کی گہرائی کو ذرا سا ماپیں سمجھیں۔ کربلا وہ عنوان ہے کہ جس پہ کتنا کچھ بولا گیا۔ آپ خود ایک منقبت گزار ہیں، بہترین نوخوان ہیں، کتنے نوحے کلام آپ کہہ چکے، پڑھ چکے، لیکن اب بھی ایسا لگتا ہے کہ کربلا پہ بہت کچھ کہنے کو باقی ہے۔ حق یہ ہے کہ کربلا وہ عنوان ہے کہ جس پہ بولنے والے خطبہ تو کم ہو سکتے ہیں، اس پہ بولنے والا عنوان کم نہیں ہو سکتا۔ کربلا ٹکراؤ ہے رحمان اور شیطان کی قوتوں کا، کربلا باطل ہے حق اور باطل کی قوتوں کا، کربلا ٹکراؤ ہے نفرتوں کا اور محبتوں کا، کربلا ٹکراؤ ہے بلندیوں کا پستیوں کا، کربلا ٹکراؤ ہے خدا والوں کا شیطان والوں کا۔ جو خدا والے ہیں وہ حسین کی جماعت میں موجود ہے، جو شیطان والے ہیں وہ یزید کی جماعت میں موجود ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کربلا آپ کو کہاں کھڑا کرے ہوئے ہے، کربلا کو آپ آج کیسے لے کر چل سکتے ہیں، تو آسان سا جواب ہے جو آج مجلس حسین میں وہ حسین والا ہے، جو اس مجلس کے لیے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوا ہے، لکڑی اٹھایا ہوا ہے، وہ یزید والا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص حق کی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے، حسین ابن علی کی کشتی میں آ جائے، خود بخود حسینیت میں شمار ہو جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہترین آپ نے گفتگو فرمائی۔ بس یہی بات ہے کہ امام کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، بے شک۔
تو ہم آگے اور بھی آپ سے سوالات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے شخصیات پر بھی بات کرنی ہے، شہدائے کربلا میں ان کا کیا کردار تھا۔ تو اس میں جو آج ایک شخصیت منتخب کی ہے ان کا نام ہے وہب قلبی ہیں۔ وہب قلبی مولا کے کیسے جانثار تھے، کیا کردار تھا ان کا کربلا میں، کیا شہدائے کربلا میں ان کا کیا کردار تھا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے قبلہ۔ آپ نے خود نام لیا وہب قلبی، ان کے بارے میں ہمارے تمام مقتل نگاروں نے لکھا کہ یہ اصلاً نصرانی المذہب تھے، مسلمان نہیں تھے، نان مسلم تھے، نصرانی تھے اس زمانے میں۔ اور ان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت روایت جس کو میں مختصراً عرض کروں گا تاکہ ہمارے پروگرام کے دورانیے کے اندر ہی ہماری گفتگو آ جائے۔ حضرت وہب قلبی یہ کربلا سے کچھ کلومیٹر دور ایک آبادی تھی، اس مقام پر ان کی رہائش تھی، اور خیمے کا زمانہ تھا، غربت کا دور تھا، یعنی کہ کوئی زیادہ اچھی رہائش کا مقام نہیں تھا، خیمہ لگا ہوا تھا۔ حضرت وہب قلبی کی والدہ وہب، جن کو تاریخ میں کہا گیا ہے وہب کی ماں، یہ اپنے خیمے میں موجود تھیں۔ اتنے میں وہاں سے سید الشہداء کا لشکر گزرا، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ سید الشہداء۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو خیمے کے باہر پہنچے۔ اب آپ دیکھیے، ابھی آپ سوال کر رہے تھے کربلا حکمت الہی ہے، منصوبہ سیاست ہے، کیا ہے، تو سوال کا جواب مزید اس میں آ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے پاس رکے اور آواز دی وہب باہر آئے۔ ایک انجان عورت کو کوئی شخص اس کا نام لے کر پکار رہا ہے، اس کے لیے تو اتنا اشارہ کافی ہے، کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے؟ وہب باہر تشریف لائیں، وہب تشریف لائیں۔ کہا کہ تیرا بیٹا وہب کہاں ہے؟ وہب کے پیروں سے زمین نکل گئی، یہ کون ہے جسے میں نہیں جانتی، یہ مجھے جانتا ہے، میرے بیٹے کو جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، کہا کہ کیا تیرا بیٹا پانی لینے کے لیے گیا ہے؟ کان قریب تیرا بیٹا ابھی پانی لے کر آئے گا، بھرا ہوا، اور وہ آنے والا ہوگا، وہ پانی لے کر آئے گا، اسے پانی نہیں ملے گا۔ حضرت امام حسین نے کھڑے کھڑے پیر سے ٹھوکر ماری، حضرت امام حسین کے قدم کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ فرمایا وہب سے کہنا پانی نہیں ملا، لیکن ہم نے تیرے لیے چشمے کا انتظام یہ کر دیا ہے۔ جب وہ یہ کہنے لگے، وہب نے کہا کہ اے جوان، اے بزرگ، آپ کون ہیں آخر، بتائیے تو صحیح۔ امام نے اپنا عطا پتہ نہیں بتایا، اپنا حسب نسب نہیں بتایا، بس اتنا کہا جب تو اپنے بیٹے سے ملے تو وہب کو صرف اتنا کہہ دینا کہ اس خواب کو بتا دے ایک دفعہ جو تیرے بیٹے وہب نے دیکھا ہے، اور جب وہ خواب بتائے گا تجھے تعبیر پتہ چل جائے گی۔ چنانچہ وہب تشریف لائے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، یاد رہے نصرانی ہیں، تشریف لائے۔ کہا اماں پانی تو نہیں ملا ہے، لیکن ماں کے چہرے پہ سوالات کو پڑھا، ایک دم ماں کے چہرے کو کھلی کتاب کی طرح ماں کے چہرے پہ سوال دیکھے۔ کہا کہ اماں کیا بات ہے، آپ کے چہرے پہ سوالات دیکھ رہا ہوں، پریشانی کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ پانی تو نہیں ملا، لیکن یہاں ایک جوان ابھی گزرا تھا، اس کے ساتھ لشکر تھا، وہ یہ پانی کا چشمہ جاری کر کے گیا، اس نے پوچھنے پر بھی اپنا نام اور پتہ نہیں بتایا، لیکن وہ مجھ سے یہ کیا کر گیا، وہب سے پوچھنا اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب بتائے۔ وہب چونک گئے، وہب نے کہا اماں میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کل رات، اور یہیں سے وہب کی زندگی نے کروٹ لی اور وہب کی زندگی میں انقلاب آ گیا، اور وہب قلبی سے وہب علیہ السلام بن گئے۔ چنانچہ حضرت وہب نے فرمایا کل رات میں نے دیکھا، نصرانی تھے نا، کہا کل میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام میرے خواب میں آئے، ان کے جانب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، ایک ہماری میں جناب زہرا تشریف فرما ہے، اور اطراف میں کچھ ایسے چہرے جن کے چہروں پر ہیبت اور وقار کی نقاب ڈلی ہوئی ہے، جلالت والے چہرے میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ نے آگے بڑھ کر مجھے گلاب دیا اور مجھ سے کہا وہب کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اب بھی تو دین محمدی پر آ جائے اور اسلام قبول کر لے؟ تو میں نے پلٹ کر کہا کہ آخر اس زمانے میں محمد مصطفیٰ تو نہیں ہے، میں کیسے دین محمدی پر اسلام قبول کروں؟ تو کہتے ہیں ان ہیبت اور وقار والے چہروں میں سے ایک جوان اٹھ کے میرے پاس آیا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے خواب میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، میں نے عیسیٰ روح اللہ سے پوچھا من ہذا الرجل، یہ شخص کون ہے جس کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں؟ آواز دی ھذا ابن رسول اللہ حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ کوئی اور نہیں حسین ابن علی ہیں۔ بس جیسے ہی وہب نے یہ خواب بتایا وہب رونے لگی، کہا ہو نہ ہو اس وقت جو ابھی پانی کا چشمہ جاری کر کے گئے میرے آقا حسین تھے۔ وہب نے جب سنا میرے مولا حسین میرے خیمے پر آئے تھے، پانی کا چشمہ جاری کر کے گئے، وہب کی زندگی بدل چکی تھی، اب وہب وہ نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ چنانچہ وہب نے فوراً اپنی زوجہ کو اور اپنی ماں کو ساتھ دیا، اور تاریخ نے پھر وہ واقعہ بھی ایک مرتبہ دہرا دیا۔ ایک مرتبہ راہب وہ تھا جو اپنے دروازے سے حسین کے دروازے سے بیٹے لینے آیا تھا، لیکن وہب کی ماں وہ ہے جو اپنا بیٹا حسین کو دینے آئی ہے۔ وہ حسین جو کل تک دوسروں کو بیٹے دے رہا تھا، آج وہب کی ماں کا مقام ہے، سمجھیے کہ وہ حسین کو اپنا بیٹا دینے آئی ہے۔ چنانچہ حضرت وہب کی شخصیت قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشرہ ہے کہ وہ کس طرح سے حسینیت کو پہچان کر نصرانیت سے اسلام کی طرف آ گیا۔ ہمیں تو خدا نے اسلام پہ پیدا کیا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے، کاش کہ ہمارا دل بھی امام حسین کے محبت کی گرد ایسے جمع ہو جائے جیسے حاجی طواف کے لیے کعبے کے گرد جمع ہوتا ہے، دنیا میں حسینی بن جائے، انشاءاللہ خدا آخرت میں ہمیں حسینی بنا کے اٹھائے۔ بے شک سبحان اللہ قبلہ، کیا آپ نے روح پرور گفتگو فرمائی، اور بے شک امام وہی ہوتا ہے جو انسانیت کا امام ہو، انسانیت کا درس دے، تو انسانیت کا درس جہاں کو سکھا دیا
انسان کو حسین نے انسان بنا دیا. تو یہ ہے امام حسین کا پیغام. تو ہمارے ساتھ ہی معروف نہو خواں سلام گزار محمد حسین صاحب موجود ہیں. تو میں آپ کی اجازت سے گزارش کروں گا کہ امام علی مقام کے حوالے سے کوئی کلام پیش کیجیے محمد حسین زیدی صاحب. کیسی ماں بیٹے میں الفت تھی، عجب تھا منظر، شمر نے گردن سرور پر جو رکھا خنجر، فکر میں ماں نے جو ہاتھوں کو گلے پر رکھا، فکر میں ماں کی یہ بے ساختہ بیٹے نے کہا، اماں کٹ جانے دو گلا، ہاتھوں کو ہٹا لو، ارے اماں نانا کا واسطہ ہے، ہاتھوں کو ہٹا لو، بیٹا غریب آپ کا کیسے سہے بھلا، اماں تمہارے ہاتھ پہ خنجر ہے شمر کا، اماں ہے قلب کانپتا ہے، ہاتھوں کو ہٹا لو، اماں کٹ جانے دو گلا، ہاتھوں کو ہٹا لو، اور اماں غریب لال کی حالت تو سوچئے، خنجر وہ جب چلائے گا ہاتھوں پہ آپ کے، اماں دیکھا نہ جائے گا، ہاتھوں کو ہٹا لو، اماں کٹ جانے دو گلا، ہاتھوں کو ہٹا لو. ہائے ہائے ماشاء اللہ، رضاک اللہ، اجرکم من اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. محمد حسین زیدی مصائب سے بھرپور کلام امام حسین کی غربت کا پیش کر رہے تھے. ذیشان عابدی صاحب کا، نوجوان شاعر کا بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، ٹائم ہوا چاہتا ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. السلام علیکم ناظرین کرام. وقفے سے پہلے آپ محمد حسین زیدی صاحب سے کلام سماعت فرما رہے تھے، جو بہت مصائب سے بھرپور کلام آپ تمام مومنین کے گوش گزار کر رہے تھے. اور اس سے پہلے ہم شہدائے کربلا یعنی جو شخصیات تھیں ان میں سے ایک شخص جناب وہب قلبی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں روشنی ڈال رہے تھے مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب. آئیے قبلہ سے ہم ایک اور سوال کرتے ہیں. قبلہ، کتنا مشکل تھا وہب قلبی کے لیے کہ ایک تو نئے اسلام میں آئے اور امام حسین سے اس طریقے سے ان کا تعلق ہوا،
یعنی اپنی زوجہ کو، کیونکہ بالکل ابھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کی، اور اپنی ماں کو، ضعیف ماں کو اس طریقے سے چھوڑ دینا، اس پہ بھی گفتگو فرمائیں، اور آگے ان کی شہادت کے بعد جو ان کی ماں نے، ان کا ماں کا رد عمل تھا، ماں کا جذبہ تھا، ایک زوجہ کا جذبہ تھا، یہ پیش کیجیے گا کبھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے مصائب میں آپ جس گوشے کو دیکھیں گے وہاں مصائب اور مصیبت اور گریہ تو بہرحال ہے ہی، لیکن وہاں آپ کو وہ معرفت اور وہ اطاعت امام کا جذبہ نظر آئے گا کہ آج اگر میں سمجھتا ہوں اس کا 100واں حصہ بھی ہم کو خیرات کے طور پر نصیب ہو جائے تو شاید ہم واقعتاً حسینی بن سکیں۔ حضرت وہاب کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہ قیامت تک جب بھی السلام علی اصحاب الحسین کہا جائے گا اس سلام میں وہاب کلبی شامل ہے، جب بھی السلام علی شہداء طف کہا جائے گا اس وقت تک وہاب کلبی شامل ہے، جب حسین ابن علی کے روضے پہ جایا جائے گا وہاب کلبی کو سلام پہنچے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اب اس سے بڑی معیت، اس سے بڑی جیت، اس سے بڑا قرب، اس سے بڑی کامیابی وہاب کلبی کی کیا ہوگی کہ کوئی شخص حسین کی ذریعے کو بعد میں دیکھے گا، پہلے شہداء کربلا کی قبروں کو دیکھے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ آداب زیارت سید الشہداء میں ہے کہ پہلے شہداء کربلا کی قبور پر حاضری دو، پھر حضرت حبیب ابن مظاہر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دو، سید ابراہیم مجاہد جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، پھر سید الشہداء کی بارگاہ میں آؤ۔ گویا کہ حسین بھی قبول نہیں کریں گے جب تک اصحاب حسین کی بارگاہ میں سجدہ ریز پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ آپ نے حضرت وہاب کلبی کے حوالے سوال کیا، یقیناً بہت مشکل ہے۔ بیوی، ماں، یہ وہ رشتے ہیں جو ہماری زندگی ان پہ بیس کرتی ہے، ہماری زندگی اسٹینڈ کر رہی ہوتی ہے ان رشتوں پہ، خصوصاً ماں۔ بیوی چلیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بیوی نہیں ہے، میں کسی اور بیوی سے عقد کا معاملہ، لیکن ماں تو آپ کی ماں ہے، ماں تو ایک ہی ہے۔ لیکن آپ نے جیسے خود سوال قائم کیا کہ حضرت وہاب کلبی کا عقد ابھی ہوا ہے، کچھ عرصہ پہلے عروسی ہے، ان کی نئی دلہن ہے، اور وہ ایک معاملات اور ایک کیفیت ہے کہ دلہن نہیں چاہتی میرا شوہر اس طرح سے مرنے کے لیے جائے۔ چنانچہ جہاں سے ہم نے بات کو چھوڑا تھا، آپ نے سوال وہیں سے قائم کیا، تو میں تھوڑا سا وہیں سے اپنے سوال سے استعارہ لوں۔ حضرت وہاب کلبی جب اس تعبیر کو پا گئے کہ یہ سید الشہداء تھے جو میرے پاس آئے تھے، اسی وقت خیمے سے نکلے، کہا کس طرف تو میرے مولا کا لشکر گیا مجھے بتائیے۔ فوراً لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے لشکر کے نشانات کو پیچھے پہنچے۔ جب چلنے لگے، اب دیکھیے معرفت کربلا میں زین بھائی بڑا کردار ہے ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، ان بیویوں کا۔ وہ بیویاں نہ ہوتی تو وہاب کلبی جیسے، حبیب ابن مظاہر جیسے شخصیات نکھر کے نہ آتے۔ حبیب ابن مظاہر کی بیوی نے امتحان لیا، کہا مجھے چھوڑنے جا رہے ہو؟ حبیب نے کہا کہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ قربان ہو گئی، کہا خدا کا شکر ہے مجھے حبیب جیسا شوہر دیا، میں تو آزما رہی تھی کہ کیا حبیب مولا حسین کے لیے مجھے چھوڑنے کو تیار ہے۔ وہاب کلبی کی ماں کہنے یہ معرفت ہے، خدا کی قسم شخصیات نہ ہوتی تو شہداء کربلا کی یہ واقعات قصص ہم نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت وہاب کلبی کی ماں، کتنا مشکل ہوتا ہے زین بھائی، ماں کے لیے بڑھاپے میں اولاد لاٹھی کی مانند ہے، سہارے کی مانند ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے وہاب کلبی، اور ماں کہہ رہی ہے کہ جاؤ مرنے کے لیے جاؤ۔ حضرت وہاب کلبی کی زوجہ کہنے لگی کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، کیا آپ مجھے بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ مجھے، ارمل کا لفظ ہے، آپ مجھے بیوہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بیوی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہوں، تو دنیا کی نعمت ہے، آخرت میں خدا نے اس سے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کا یہ جذبہ شہادت دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ ہر جس سودے کے بدلے مجھے ٹھکرا رہا ہے یقیناً وہ سودا لافانی ہے۔ فوراً کہنے لگی مجھے بھی اپنے مولا کی بارگاہ میں ساتھ لے چلو۔ چنانچہ ابھی تک وہاب کلبی اکیلے مسافر تھے، اب ماں اور بیوی یہ جذبہ آ گیا۔ اب یہ قافلہ جب پہنچا، سید الشہداء کے خیمے لگ چکے تھے، اب جب یہ پہنچے، سید الشہداء تو ویسی محضر نامہ تیار کیے بیٹھے ہیں، وہاب کلبی کا نام لکھا ہوا اس کے اندر، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ماں تشریف لے آئی، بیوی ساتھ آئی، امام حسین نے ماں سے پوچھا، دیکھیں آداب بھی بتائے جا رہے ہیں کہ کیا اجازت ہے آپ کی کہ میں اپنی جان قربان کر دوں؟ ماں کا جواب سنیے، ماں کا کیا عقیدہ امامت تھا۔ ماں فرمانے لگی کہ میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گی جب تک تو حسین کے سامنے قتل نہ ہو جائے۔ یعنی اب ماں کہہ رہی ہے گویا کہ تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنا سر گرا دے حسین کے قدموں پہ۔ ماں کہہ رہی ہے میں راضی تب ہوں گی۔ بیوی کی طرف دیکھا، بیوی پر وہ جذبہ غالب آ گیا، کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ 20 دن ہوئے تھے شادی کو، آپ نے کہا نا کچھ دیر پہلے ہوئی، 20 دن شادی کے ہوئے، کوئی عرصہ نہیں ہوتا ہے، 20 دن شادی کے ہوئے۔ کہا کہ امام حسین سے مخاطب ہو کے کہنے لگی وہاب کلبی کی بیوی، کہا کہ فرزند رسول ہم آپ پر ایمان لیا، اسلام لیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں میں دنیا میں بیوہ ہو جاؤں؟ امام وقت رحم دل ہوتا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والا ہوں۔
قیامت کا جملہ میرے مولا نے کہا، وہب کی بیوی سے کہا کہ اگر تو دنیا میں اس کی زوجہ رہتی کب تک رہتی؟ جب تک یہ تھا یا تو تھی، دونوں میں سے ایک میں کا رشتہ تو ختم۔ کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ میں جنت میں بھی وہب کو تیرے ساتھ رکھوں؟ کیا بات ہے، اختیارات سید الشہداء کے دیکھ رہے ہیں آپ۔ فرمایا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں، بس جملہ سنا، ادھر ماں سے اجازت مل گئی، ادھر بیوی کے لیے جنت میں معیت کا وعدہ ہو گیا۔ چنانچہ وہب قلبی نے اپنا سر قربان کر دیا۔ آپ نے پوچھا نا ماں کے لیے کتنا مشکل ہے بیٹے کو قربان کرنا، میں نے ایک لفظ مختلف میں پڑھا، آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی نے اپنے مقتل فرسان الحجہ میں لکھا، جس کا اردو ترجمہ میں بھی دستیاب ہے۔ آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی کہتے ہیں کہ جب وہب قلبی کا سر تن سے جدا کیا گیا تو وہب قلبی کا سر کسی نے وہب کی ماں کو خیمے میں پہنچایا۔ آپ قربان جائیے، ہمارے سامعین سن رہے ہیں، ہماری خواتین اگر سنیں گے اس جذبے کو سلام پیش کریں اور اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ وہب قلبی کی ماں کے پاس جب سر پہنچا، روایت میں جملہ ہے وہب قلبی نے سر کو، اپنے بیٹے کے سر کو میدان میں یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ ہم صدقہ واپس نہیں لیتے، میں نے حسین کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، یہ حسین کا صدقہ ہے، اور صدقہ جتنا جلدی گھر سے باہر چلا جائے اچھا ہوتا ہے، میں اپنے بیٹے کے سر کو قبول نہیں کروں گی۔ وہ کہ بتا دیا مولا آپ کی راہ میں میرا بیٹا بھی قربان ہونا چاہیے، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ چنانچہ وہب قلبی نے تاریخ میں اصحاب حسینی کے اس خانے کو پور کر دیا۔ قیامت تک کے لیے کربلا کی زمین فخر کرے گی وہب قلبی پر۔ آج بھی نصرانیت کو، عیسائیت کو، غیر مسلموں کو پیغام ہے کہ حسین کا عزا خانہ آج بھی حسین کے خیمے کی طرح کھلا ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کون حر صفت ہے، کون وہب قلبی کی صفت ہے، کون جون کی صفت ہے۔ آج بھی حسین بیٹھ کر تقدیریں بنا رہے ہیں، نصیب بانٹ رہے ہیں، جو شخص بھی چاہے اپنے حصے کا اجر اور اپنے حصے کی ایمان اور عافیت لے کر حسین سے واپس آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہترین انداز میں گفتگو فرمائی۔ اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم نے وہب قلبی کی شخصیت پہ گفتگو کی، آپ نے ان کی والدہ کے بارے میں بھی بتایا، آپ نے ان کی زوجہ کے بارے میں بھی، جو ابھی نئی نئی بیاہ کے آئی تھی، وہب قلبی شجاع کتنے تھے؟ یعنی ان کی شجاعت کا تذکرہ بھی ذرا میں چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے یہ میدان کربلا میں، چونکہ 72 تو شجاع تھے، لیکن وہب کا کیا کردار تھا یہ آپ بتائیے۔ اصحاب امام حسین کی شجاعت پہ ہم اور آپ مصلحت پسند لوگ، ڈر جانے والے لوگ، ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ خدا ہمیں توفیق دے، ہم اصحاب حسینی کے قدموں کی خاک بن جائیں تو شاید ہمارے لیے کچھ اکسیر خاک وہ بن سکے۔ آپ نے کہا وہب قلبی کی شجاعت، میں ایک جملہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہتا ہوں، اصحاب حسینی میں آتا ہی وہ ہے جو بہادر ہو۔ سبحان اس دل کا حسین کے پاس کام ہی نہیں، واہ کیا بات ہے، اس دل کا حسین کے لشکر میں کام ہی نہیں ہے۔ وہب قلبی کی شجاعت کے لیے میں کیا بیان کروں کہ جب تشریف لے گئے ہیں میدان میں رجس پڑھنے کے لیے، جب اپنا انٹروڈکشن پیش کیا جس طرح آپ رجس سے تعبیر کرتے تھے، رجس پڑھ کر اپنا قبیلہ بھی بتلا رہے ہیں، اپنا عقیدہ بھی بتلا رہے ہیں، اپنے مصروں میں اپنا عقیدے کا رجس میں بیسکلی اظہار ہوتا تھا اپنے اسٹیٹس کا، میں کیا ہوں، میں کس قبیلے کا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں۔ اصحاب امام حسین کی طرف سے ایک گویا کہ یوں کہیے کہ اجتماعی طور پر بیانیہ دیا حضرت وہب قلبی نے۔ وہب قلبی فرماتے ہیں کہ تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے، ہمارے ہر ٹکڑے سے حسین حسین کی صدا آئے گی۔ سبحان گویا کہ اللہ، آیے مودت کی تفسیر بتا رہے ہیں وہب قلبی کربلا کے اندر کہ حسین سے زبانی محبت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے انگ انگ کو ٹکڑا کر دیا جائے، اس ٹکڑے سے حسین حسین کی آواز آئی، یہ ہے حسینیت۔ آج ہم ذرا سے حالات میں گھبرا جاتے ہیں، مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عزاداری کو سمیٹ دو، لپیٹ دو۔ عزاداری سمٹنے لپٹنے کے لیے نہیں آئی ہے، تاریخ گواہ ہے عزاداری کو سمیٹنے والے تو سمٹ سکتے ہیں، عزاداری سید الشہداء کبھی نہیں سمٹی ہے۔ تو اتنے شجاع، اتنے بہادر کے میدان میں جنگ لے گئے۔ روایت میں لکھا ہے 9 پیدلوں کو، جو گھوڑے پہ خوشو کے بیٹھے ہوئے تھے، 9 پیادہ جو سوار تھے، پیدل چل رہے تھے، ان کو قتل کیا، اور 16 گھڑ سواروں کو حضرت وہب نے 3 دن کی خطرناک بھوک اور جنگ اور غیر معمولی اسلحے کے ساتھ، معمولی اسلحہ پکڑے ہوئے ساتھ، کوئی ہاتھ نہ ہے، کوئی لشکر، کوئی جتھا ساتھ نہیں ہے، آپ گئے۔ لیکن میں وہب کو تنہا کیسے کہہ دوں، وہب کے ساتھ حسین کی محبت ہے، سبحان اللہ، جس کے ساتھ حسین کی محبت ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ وہب کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ لشکر کو نہ دیکھیے، اسلحے کو نہ دیکھیے، حسین کی محبت کو اپنا ہتھیار بنائیے، حسین کی محبت کو اپنی ڈھال بنائیے، زمانے کی کوئی مصیبت آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بہترین گفتگو ناظرین آپ نے سماعت فرمائی مولانا جواد حسین عابدی صاحب سے، اور انشاءاللہ ان سے اگلے پروگرام میں بھی ہم استفادہ کریں گے۔ ابھی ہمارے درمیان محمد حسین زیدی صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ عمر بھر غم تیرے جانے کا منائے بہن، تو ہی بتلا کہ تجھے کیسے
جھلائے گی بہن، عمر بھر غم تیرے جانے کا منائے گی بہن۔ گر ہے رونا تیری میت پہ جو لازم بھائی، گر ہے رونا تیری میت پہ جو لازم بھائی، ارے خود کو چلتے ہوئے ناکے سے گرائے گی بہن، عمر بھر غم تیرے جانے کا منائے گی بہن۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا آپ کی آواز میں اور تاثیر عطا کرے، آپ کے رزق سخن میں اور اضافہ کرے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان زین علی رضوی کو اجازت دیجیے، والسلام۔ جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ،